بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام پر ہونے والے مختلف اعتراضات کی حقیقت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں ان اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض، بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ اسلام نے مردوں کو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، ان پر ظلم کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو مارنے کی اجازت دی۔ یہ اعتراض بڑی شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے جس میں مارنے کا حکم ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پورے اعتراض کا جائزہ لیں گے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جواب سے پہلے آپ تمام ناظرین سے، سبسکرائبرز سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپک، یہ بڑا اہم ایشو آپ کو کیسا لگا، سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، اس اعتراض کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو باتیں سمجھنی ضروری۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی لفظ کا یا کسی بھی آیت کا اپنی طرف سے کوئی مفہوم نکال لینا، کوئی مطلب نکال لینا، اپنی طرف سے قرآن کریم کی آیتوں کو ایکسپلین کرنا، قرآن کریم کی آیتوں کے سیاق سباق کو دیکھے بغیر، بیک گراؤنڈ کو، کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر قرآن کریم کا کوئی مطلب بتا دینا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک اور لاجیکل طریقہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو، کانٹیکسٹ کو، احادیث کو، اسلامی تعلیمات کو، جو دوسری جگہ اسلام نے احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو پڑھ کر قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھا جاتا ہے، سمجھنا چاہیے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی کی میرڈ لائف ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں جو ایک بہت بڑی بات ہے، جو بہت اہم بانڈنگ جس بیس پر بنتی ہے، وہ ہے میاں اور بیوی کا، ہسبینڈ اور وائف کا فزیکل ریلیشن۔ یہ جو جسمانی تعلق ہے، اللہ رب العزت نے، اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اس تعلق کو محدود رکھیں، دونوں میں سے کوئی کسی دوسری جگہ ایسا کوئی تعلق قائم نہ کرے، کوئی کسی دوسرے سے کوئی کسی طریقے کا افیئر نہ چلائے، ایکسٹرا میریٹل افیئر جس کو کہا جاتا ہے، ایسا کوئی تعلق نہ شوہر کا ہونا چاہیے نہ بیوی کا ہونا چاہیے۔ اب اگر اس معاملے میں شوہر کوئی زیادتی کرتا ہے، شوہر کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو شریعت نے اس کو سزا دی ہے، اس کے لیے جو رجم کی سزا ہے، اس کو پتھر مار کے ہلاک کرنے کی سزا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ بیوی اگر ایسی کوئی کوتاہی کرتی ہے، بیوی اگر اس حق کو ادا کرنے میں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا نہیں کرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں، ایسی نافرمانی کی صورت میں شوہر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، بیوی کو مار سکتا ہے۔ لیکن یہ جو مارنے کا حکم ہے وہ بھی علی الاطلاق اور جنرلی حکم نہیں دیا گیا، بہت ساری کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، شرطیں رکھی گئی ہیں، اس کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا پروسیس بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس درجے کی نافرمانی ہوگی، کس درجے کی وہ سرکشی ہوگی، اور کیسا بیوی کا وہ برتاؤ ہوگا جس کے اوپر مارنے کی اجازت۔ یہ دو باتیں پہلے سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو قرآن کریم کو، اس کے کانٹیکس کو دیکھ کر، آیتوں کو، احادیث کو دیکھ کر سمجھنا ہے،
اور دوسری بات میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، خاص طور سے جو فزیکل ریلیشن ہے، اس میں اگر بیوی کوتاہی کرتی ہے تو مارنے کا حکم ہے، بالکل ہلکی پھلکی مار، اور اس کے لیے بھی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، شرطیں رکھی گئی۔ اب آئیے اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، جس آیت کو بنیاد بنا کے، جس آیت کو سامنے رکھ کے اعتراض کیا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا، نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں اپنی خوابگاہوں میں، یعنی اپنے کمروں میں، بیڈ رومز میں الگ کر دو، ان کا بستر الگ کر دو۔ ان کو کسی اور گھر میں رکھنا نہیں ہے، ان کو گھر سے باہر بھیجنا نہیں ہے، میکے بھیجنا نہیں ہے، ان کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو کمرے سے الگ کرنا بھی نہیں ہے، اپنے ہی کمرے میں رکھ کے بستر الگ کر دینا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر انہیں مار سکتے ہو، اور اخیر میں ارشاد فرمایا اب اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں تو پھر اب ان کے خلاف تمہیں کارروائی کرنے کا، ان کو سزا دینے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا، گالی گلوچ کرنے کا، مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے الگ الگ سٹیپس بھی بتائیں کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، سمجھنے سے بھی وہ اپنی، سمجھانے سے بھی اپنی نافرمانی نہیں چھوڑتی ہیں تو پھر ان کے بستر الگ کر دو۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی نافرمانی نہیں چھوڑتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو ہلکی پھلکی مارنے کا حکم ہے۔ یہ ایک بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے نشوزہن۔ فرمایا گیا اگر تمہیں ان کی سرکشی کا، نافرمانی کا خطرہ ہو۔ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ معمولی درجے کی نافرمانی نہیں، چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں، نشوز کہتے ہیں ایسی نافرمانی کو جس کی وجہ سے میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا تعلق خطرے میں پڑ جائے، ایسی نافرمانی جس کی وجہ سے پورا خاندانی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، وہ ایسی نافرمانی جس کی وجہ سے ایک بیوی کا، ایک عورت کا فوکس اپنے شوہر کے بجائے کسی اور مرد کی طرف ہو جاتا ہو، ایسی نافرمانی پہ اس کو فوری مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آخری درجے میں مارنے کا، وہ بھی ہلکی پھلکی مارنے کا حکم دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث کا سہارا لینا ضروری ہے، احادیث کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امان میں انہیں اپنے نکاح میں لیا گئے، نکاح کے ذریعے سے تم نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان سے تعلق بنایا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم تو ان کے حق کو ادا کر رہے ہو، تم نے نکاح کے ذریعے سے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، ان عورتوں کی، ان بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بستروں پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، ایسی کوئی حرکت، یعنی جو تعلق خاص طور سے ہسبینڈ کے لیے ہونا چاہیے، جو رشتہ ہسبینڈ سے ہونا چاہیے، وہ رشتہ اگر کسی اور سے بیوی کا بن رہا ہے، اس درجے کی، اس لیول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس درجے کی بے حیائی ہو رہی ہے، تو
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ان کو ایسی ہلکی مار مارو، ان کو ایسی ہلکی سزا دو کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ اگر وہ اس درجے کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑی نافرمانی، چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں، بڑے درجے کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو ان کو ہلکی پھلکی مار مارنے کا حکم ہے۔ سمجھانا ہے، پہلے بستر الگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد مارنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی جو روایت ہے، یہی جو بات ہے وہ نقل فرمائی۔ اس میں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ان کو مارنے کا حکم اس وقت ہے جب وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، بڑا کوئی گناہ، بڑی کوئی نافرمانی، اور جو ہسبینڈ وائف کا جو آپس کا تعلق ہے اس تعلق کو توڑنے والی کوئی بڑی حرکت کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، ایسی کوئی حرکت کر دیں، فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اور ان کو ہلکی پھلکی ایسی مار مارو جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ مارنا بھی ہے تو بے تکا مار دینا نہیں ہے، ظلم کر دینا نہیں ہے، ہلکا پھلکا مارنا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر انہوں نے بات مان لی تو پھر اب تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ترمذی میں آپ علیہ السلام نے یہ بات نقل فرمائی، یہ بات ذکر کی ہے جو آپ علیہ السلام کی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا۔ یہ جو آیتیں ہیں، احادیث ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایسے ہی ابن ماجہ میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے۔ ان آیات سے، قرآن کریم کی دوسری تعلیمات سے، عورتوں سے متعلق جو دوسرے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور ایسے ہی یہ جو روایتیں ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے سلسلے میں جو باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 5 اہم پوائنٹس سمجھ میں آتے ہیں۔ عورتوں کو سزا دینے سے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے ریلیٹڈ 5 اہم پوائنٹ سمجھ میں آتے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مارنے کا جو حکم ہے یا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا جو حکم ہے، اس کا تعلق معمولی باتوں سے نہیں ہے، چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں ہے کہ سالن میں نمک کم پڑ گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اور سالن میں مرچی زیادہ ہو گئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اور دن بھر ایک داروغہ کی طرح مسلط رہنے والی ساس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، اس کی خدمت اگر آپ کی بیوی نے نہیں کی تو آپ نے آ کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اس کے اوپر ظلم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، معمولی باتیں نہیں، ساس سسر کی خدمت کرنا، اس کو پکا کے کھلانا تو بیوی کے حقوق میں بھی نہیں ہے، ذمہ داریوں میں بھی نہیں ہے۔ کر لیتی ہے وہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اس کو، لیکن اس کی جو بیسک ریسپانسبلٹیز ہے اس میں نہیں۔ تو ایسی ذمہ داریوں کی، اگر ایسی ذمہ داریوں میں وہ بیوی کوتاہی کرتی ہے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اگر مارنا بھی ہے بڑی غلطی پر تو ہلکی پھلکی مار، اس کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں ہے۔ خاص طور سے جب بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو غیرت جاگ جاتی ہے۔ وہ جو مارنا ہے وہ بس احساس دلانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہے، صرف ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے اتنا مجبور ہو چکا ہوں کہ میں نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، میں نے پہلے تمہیں سمجھایا بھی، تمہارا بستر بھی الگ کیا، اب پھر بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اب ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ تو یہ صرف ہلکے پھلکے انداز میں
کام چلایا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے۔ جانوروں کی طرح ظلم کرنا اور بیلٹ لے کے مار دینا اور ایسے انداز میں مارنا کہ اس کا سر پھوٹ جائے، اس کے جسم پر زخموں کے نشان پڑ جائیں، یہ حیوانیت ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ کہ ہلکی پھلکی مار مارنے کی اجازت۔ تیسرا پوائنٹ، یہ جو اجازت ہے شریعت نے عورت کے اوپر یا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جو اجازت دی ہے، اس کو بھی مستقل کرنے کا نہیں ہے، اس کو اپنے معمول کا، اپنی روٹین کا حصہ بنانا نہیں ہے کہ جب گھر میں آ رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جب گھر میں آ رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ مان کے چلیں، یہ سمجھ کے لگیں میرا تو یہ اسٹائل ہے، میں تو اسی طریقے سے اپنی بیوی سے بات منواتا ہوں، یہ درست نہیں ہے، یہ اصلاح کا طریقہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر مارنے کی وجہ سے معاملہ اور بگڑتا ہے تو پھر مارنا بھی غلط ہے۔ مارنے کی وجہ سے معاملہ سدھرنے کا امکان ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہونے کا امکان ہے، غلطی کو چھوڑ دینے کا امکان ہے تو مارنا۔ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، بار بار اس کے اوپر ظلم کرتے رہیں، بار بار مارتے رہیں، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ یہ تھرڈ پوائنٹ۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مارنے کا جو حکم ہے وہ تدریجی طور پر دیا گیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ پہلے ناراضگی کا اظہار کیا جائے، سمجھایا جائے، اس کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ آپ اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ ناراضگی ظاہر نہیں کی جا رہی ہے، سمجھایا نہیں جا رہا ہے، بستر الگ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ مارنا چاہیے آپ مار رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو کام کرنا، پہلے نصیحت کریے، سمجھائیے، نہیں سمجھ میں آتی ہے بات تو آپ بستر الگ کریے، دور کریے تھوڑا سا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ آگے جا کے اس کو مار سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے قریب بھی رکھ رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر جب آپ کو جی میں آتا ہے آپ مار دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور جو پانچواں پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مارنے کی اجازت اس مرد کو ہے، اس شوہر کو ہے جو خود اپنے سربراہ ہونے کا، اپنے ہیڈ ہونے کا حق ادا کرے۔ قرآن کریم کی جس آیت میں مارنے کا حکم دیا گیا اس میں فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور آگے یہ بھی ذکر ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم بتایا گیا کہ پھر بھی عورت نافرمانی کرتی ہے، بیوی نافرمانی کرتی ہے تو مارنا ہے۔ اب جو مرد اپنے سربراہ ہونے کا، اپنے ہیڈ ہونے کا حق ہی ادا نہیں کرتا، جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، گھر میں پڑا سوتا رہتا ہے، نہ مالی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے اور نہ گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، اور بیوی اگر نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، پھر اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مارنے کا حکم بھی جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے، جو آیت کا سیاق سباق ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو، جو سربراہ ہو، جو ہیڈ ہو اور وہ اپنے حقوق ادا کر رہا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے۔ خود اپنے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے اور بیوی اگر حق ادا نہیں کرتی، بیوی اگر لاپرواہی کرتی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ 5 اہم پوائنٹس ہیں جو قرآن کریم کی آیات سے، احادیث سے، اسلامی تعلیمات سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو امت کی اجتماعی زندگی ہے، اجتماعیت ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لائف ہے، اور ایسے ہی جو سوشل کمیونزم ہے مسلمانوں کا، اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ مسلمانوں کی جو یونیٹی ہے، جو اجتماعیت ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور اس کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ایک میاں بیوی کا آپس کا اسٹرانگ ریلیشن ہے، ان کی آپس کی بانڈنگ ہے۔ اگر یہ دونوں اگر کہیں کمزور پڑتے ہیں، ان کے تعلق میں اگر کہیں ویکنس پیدا ہوتی ہے
تو پھر پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، خاندان خراب ہوتا ہے، امت کی اجتماعیت بکھر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے امت کی اجتماعیت کو، یونٹی کو، سوشل کمیونزم کو باقی رکھنے کے لیے اگر کسی قسم کی سختی کی جاتی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو مارنے کا حکم ہے یہ تادیب کے لیے ہے، تعذیب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ میاں بیوی کی لائف کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، یہ پنشمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ کاؤنسلنگ کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، بیوی کو غلط راستے سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھ کے بالکل ہلکا پھلکا اگر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس پر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ عورتوں پر اسلام ظلم کرتا ہے، مارنے کی اجازت دیتا ہے، درست نہیں۔ جو لوگ آیت کو بنیاد بنا کے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں بہت شاندار تعلیمات اسلام نے دی ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں بڑی زبردست تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ ان تعلیمات کو اگر سمجھا جائے تو اسلام نے جو مارنے کا حکم یا اجازت دی ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ پوری تفصیل آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔